بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بیست نیوز نیٹ ورک، میں ہوں نکی رضا۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ جدید ٹیکنالوجی کسی کام نہ آئی، ہیکرز نے اسرائیلی کمپنی کا سرور ہیک کر لیا۔ مقبوضہ کشمیر کے ضلع راجوری میں لائن آف کنٹرول کے نزدیک دھماکے میں بھارتی فوج کے 2 اہلکار ہلاک ہو گئے۔ اور یمن کے عدن ایئرپورٹ کے قریب دھماکے سے درجنوں افراد جاں بحق ہو گئے۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ کسی ملک کو ایران کی دفاعی طاقت اور صلاحیت پر تبصرے کا حق نہیں۔ ایتھوپیا کے اسٹریٹجک شہر ڈیسی پر باغی فوج نے قبضہ کر لیا۔ اور نیشنل بینک آف پاکستان کے سرور پر سائبر حملے سے صارفین کو خدمات کی فراہمی معطل ہو گئی۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے کہا ہے کہ افغان مہاجرین کے بھیس میں دہشت گرد ہمسایہ ممالک میں داخل ہو رہے ہیں۔ اور ایران سے جوہری معاہدہ بحال کرنے کی کوششوں میں G20 اتحاد بھی شامل ہو گیا۔ سعودی عرب کی پیروی کرتے ہوئے بحرین اور کویت نے بھی لبنانی سفیر کو بے دخل کر دیا۔ اور اب کچھ خبریں تفصیل کے ساتھ۔ جدید ٹیکنالوجی کسی کام نہ آئی، ہیکرز نے اسرائیلی کمپنی کا سرور ہیک کر لیا۔ ہیکرز نے اسرائیلی انٹرنیٹ ہوسٹنگ کمپنی سائبر سرو کی متعدد ویب سائٹس کے ڈیٹا کو ہیک کر لیا۔ خبر رساں ادارے کے مطابق بلیک شیڈو نامی تنظیم نے جمعے کی شام سوشل میڈیا پر گردش کرنے والے ایک پیغام میں لکھا، ہیلو، ہمارے پاس آپ کے لیے خبریں ہیں۔ یاد رہے کہ دسمبر 2020 میں اسی تنظیم نے صہیونی کمپنی شربت پر اسرائیلی تاریخ کا سب سے بڑا سائبر حملہ کیا تھا۔ صہیونی کمپنی نے بلیک شیڈو کو $1 بلین کی رقم بھی ادا کی۔ ایرانی حمایت کا الزام عائد کیا ہے۔ ناقابل تسخیر غاصب صہیونی ریاست کا بت ان حملوں کے بعد دنیا کے سامنے پاش پاش ہو گیا ہے۔ یمنی اسیروں نے جیل سے فرار ہو کر اسرائیلی سیکیورٹی کو بے نقاب کیا اور اب ان ہیکرز کے پے در پہ حملوں سے اسرائیلی ٹیکنالوجی کا غرور نابود ہو چکا ہے۔ اور اگلی خبر مقبوضہ کشمیر سے، جہاں لائن آف کنٹرول کے قریب دھماکے سے 2 بھارتی فوجی ہلاک ہو گئے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق نوشہرہ سیکٹر میں ہونے والے دھماکے سے بھارتی فوج کا لیفٹیننٹ اور سپاہی ہلاک ہوئے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق دھماکہ بارودی سرنگ کا تھا۔ اور اگلی خبر یمن سے، جہاں عدن ایئرپورٹ کے قریب دھماکے سے درجنوں افراد ہلاک ہو گئے۔ خبر رساں ادارے کے مطابق یمن کے جنوبی شہر عدن کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے داخلی دروازے پر ایک دھماکہ ہوا، جس میں تقریباً 12 افراد جاں بحق اور دسیوں زخمی ہو گئے۔ دھماکہ پیٹرولیم مصنوعات لے جانے والے ٹرک میں پیش آیا۔ دھماکہ اتنا شدید تھا کہ اس کی آواز شہر بھر میں سنی گئی۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ نے خبردار کیا ہے کہ کسی بھی ملک کو ایران کی دفاعی صلاحیتوں پر تبصرے کا حق نہیں۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ نے روسی ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ کسی بھی ملک کو اسلامی جمہوریہ ایران کی دفاعی طاقت پر تبصرے کا کوئی حق نہیں ہے۔ ہر ملک میں دفاعی صلاحیت اس کے قومی مفادات، تحفظ اور جارح قوتوں کے خلاف مزاحمت کے پیش نظر پیدا کی جاتی ہے۔ یاد رہے کہ بائیڈن انتظامیہ کی جانب سے ایران کے ڈرون سسٹم پر نئی پابندیاں لگانے کا کہا گیا تھا، جس کے بعد ایران نے یہ موقف اپناتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ کے قول و فعل میں تضاد ہے۔ ایک طرف مذاکرات کی کوششیں اور دوسری طرف پابندیاں، اس بات کا ثبوت ہے کہ امریکہ کسی صورت میں قابل بھروسہ نہیں ہے۔ ایتھوپیا کے شہر ڈیسی پر باغی افواج نے قبضہ کر لیا ہے۔ خبر رساں ادارے کے مطابق ایتھوپیا کے باغی گروہ ٹگریان نے اسٹریٹجک شہر ڈیزی پر قبضہ کر لیا ہے۔ مقامی افراد کا کہنا ہے کہ حکومت نے شدید مزاحمت کے بعد پسپائی اختیار کی۔ ٹگریان فورسز کا کہنا ہے کہ ڈیسی شہر پر قبضے کے بعد کمبولکا کی طرف پیش قدمی جاری ہے، جبکہ حکومتی ترجمان کا کہنا ہے کہ ڈیسی شہر ابھی بھی حکومت کے قبضے میں ہے۔
نیشنل بینک آف پاکستان کے حکام کا کہنا ہے کہ 29 اکتوبر کی رات اور 30 اکتوبر کی صبح کے درمیان نیشنل بینک کے سرور پر سائبر حملہ کیا گیا۔ سائبر حملے سے بینک خدمات کا سلسلہ جزوی طور پر متاثر ہوا۔ حکام کا کہنا ہے کہ متاثرہ سسٹم کو بر وقت الگ کر دیا گیا۔ سائبر حملے میں بینک کو کسی قسم کے ڈیٹا یا مالیاتی نقصان کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ بینک ترجمان کا کہنا ہے کہ فی الحال صارفین کو خدمات کی فراہمی معطل ہے۔ پیر کی صبح سے بنیادی بینکنگ خدمات کی بحالی متوقع ہے۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے کہا ہے کہ افغان مہاجرین کے بھیس میں دہشت گرد ہمسایہ ممالک میں داخل ہو رہے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ نیٹو فورسز کے 2 دہائیوں پر مشتمل تسلط کے بعد ملک تباہی کے دہانے پر پہنچ گیا ہے۔ سرگئی لاروف نے مزید کہا کہ افغانستان کے ہمسایہ ممالک امریکی اور نیٹو افواج کے خطے میں موجودگی سے باز رہیں۔ G20 اتحاد ایران سے جوہری معاہدہ بحال کرنے کی کوششوں میں شامل ہو گیا۔ امریکی صدر بائیڈن نے G20 اجلاس میں اہم یورپی ممالک کے ساتھ مل کر ایران کے جوہری پروگرام کو روکنے کے لیے 2015 کے معاہدے کی بحالی پر زور دیا ہے۔ فرانس، جرمنی اور برطانیہ کے سربراہان نے ایرانی صدر ابراہیم رئیسی سے درخواست کی ہے کہ جوہری معاہدے پر مذاکرات کو اجرتی بنیادوں پر بحال کریں۔ یاد رہے کہ ایران کا موقف ہے کہ وہ اس وقت تک جوہری معاہدے میں شامل نہیں ہوگا جب تک تمام پابندیاں اس سے ہٹا نہیں دی جاتی۔ سعودی عرب کے بعد بحرین اور کویت نے بھی لبنانی سفیر کو بے دخل کر دیا۔ سعودی عرب کی طرف سے لبنانی سفیر کو ملک بدر کرنے کے اقدام کے بعد بحرین اور کویت نے بھی لبنانی سفیر کو ملک چھوڑنے کا حکم دے دیا۔ دفاع عن النفس، مش عم يدافعوا عن نفسهم السوسيين، هن عم يعتدوا على حدا، هم يعتدون على أحد. يعني أنا أعتقد أنا في نظري إنه هذه الحرب اليمنية عبثية يجب أن تتوقف۔ بحرینی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ لبنانی سفیر کو لبنانی وزیر اطلاعات کے جارحانہ بیان کے پس منظر میں ملک چھوڑنے کا حکم دیا گیا ہے۔ دوسری جانب لبنان کے وزیر نے دعویٰ کیا ہے کہ یمن میں جاری خانہ جنگی کو سعودی جارحیت قرار دینے پر لبنان کے خلاف سعودی عرب نے یہ اقدام اٹھایا ہے، تاہم اس سے حقائق تبدیل نہیں ہو سکتے۔ ولا يجوز أن نظل في لبنان عرضة للابتزاز من أي أحد، لا من دول ولا من سفراء ولا من أفراد، وهم يملون علينا من يجب أن يبقى في الحكومة ومن لا يجب أن يبقى في الحكومة۔ واضح رہے کہ جارح سعودی اتحاد نے یمن پر گزشتہ 6 سالوں سے جنگ مسلط کر رکھی ہے، جس سے یمن میں ہزاروں بے گناہ شہری جاں بحق اور لاکھوں بے گھر ہو چکے ہیں۔ تاہم یمنی مظلوموں کی حمایت کے جرم میں یہ ظالم قوتیں لبنان سے سفارتی اور تجارتی تعلقات ختم کر کے لبنان کو بھی بحران کا شکار کرنے کے در پہ ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے بیست نیوز نیٹ ورک۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔